بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ دجال ہے کیا؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ سب سے پہلے اس کی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جب انہوں نے مسیح دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور یہ اتنا بڑا ٹیسٹ ہے مسلمانوں کا اور تمام انسانوں کا۔ جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو اس میں ڈگمگایا وہ جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پاک کی طرف، جبکہ قرآن میں دجال کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ٹرائل ہے، اس کے اشارات ہمیں ملتے ہیں، ہمیں سمجھنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتایا ہے کہ ان کی کرسی پہ ایک جسد بیٹھ گیا تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بعد میری جیسی حکومت کسی کو نہ دینا۔ یہ دعا مانگنے کا مقصد ہی جو جسد کرسی پہ بیٹھا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کرنا چاہ رہا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے دل میں اس وقت سے یہ خواہش چل رہی ہے۔ المستدرک حکیم کی ایک حدیث ہے، ابو کعب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ہم ضرور انہیں ذائقہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کے بعد بڑے عذاب کے لیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹ آئیں۔ ایک تو کہا اس سے مراد فتح روم ہے، یعنی دھوئیں کا عذاب۔ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور پھر کہا اس سے مراد فتنہ دجال ہے۔ یہ دو ٹریسز قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دجال کون ہے، اس کا وجود کیا ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ مسٹیریس ہے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، کوئی انگریزوں کی سازش ہے یا یہودیوں کی کوئی سازش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دجال ایک شخصیت ہے۔ اس حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا نام ابن زیاد رکھا گیا۔ مدینہ میں پیدا ہوا، پھر بڑا ہو کر اور اپنی جوانی کے قریب تھا تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی شکل و صورت بھی اس جیسی تھی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور اس کے ماں باپ 30 سال تک بے اولاد رہیں گے، اور یہاں تک بتایا کہ اس کے ماں اس کے بعد جب حاملہ ہوگی تو اس کے حمل کا دورانیہ 11 سے 12 مہینے تک ہو جائے گا، اور پھر یہاں تک بتایا کہ اس کی ماں اچھی قدآور ہوگی اور اس کی چھاتیوں کا سائز بڑا ہوگا اور اس کا باپ دبلا پتلا ہوگا، اور ساری نشانیاں تھیں اس جوڑے میں جو مدینہ میں رہتا تھا۔ ان کے ہاں 30 سال اولاد نہ ہوئی اور بچہ بھی 12 مہینے بعد یعنی حمل کے پیدا ہوا۔ اس کی ماں کی بھی یہی نشانیاں تھیں، وہ بالکل ایسی تھیں اور باپ بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ بچے کی شکل و صورت بھی بالکل ایسی ہی تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اس کے بعد اس بچے کی حسنات و سکنات بھی بالکل ایسی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 واقعات ملتے ہیں، اور یہ ہیں کہ وہ بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے روایت کی ہے کہ جب وہ اس ابن زیاد سے ملنے گئے تو اس وقت وہ جوان ہو رہا تھا اور کھیل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کندھے سے پکڑا اور پوچھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہر نبی پہ ایمان لاتا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے سچ اور جھوٹ ملا کر نظر آتا ہے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پہ تیرا معاملہ تیرے لیے الجھا دیا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی بات سوچی ہے دماغ میں، بتاؤ میں نے کیا سوچا ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے دکھ کیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے واقعی سورۃ الدخان کی آیت سوچی تھی۔ اس نے دکھ کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھٹکا دیا تجھے برباد کر دیا جائے۔ اس پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، عمر اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم اس کو ناحق قتل کرو گے۔ دجال صرف اور صرف نبی کے ہاتھوں ہی مرے گا، نہ کوئی تیر لگے گا، نہ ہی کوئی گولی، اور نہ ہی کوئی بم مار سکے گا اس کو، نہ خنجر نہ تلوار، وہ صرف اور صرف نبی کی سانسوں سے مرے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے جب فارغ ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اب اس کی خبر لیتا ہوں، تو وہ دجال ان کو دیکھ کے ہی پگھل جائے گا، ساری دنیا میں تباہ و بربادی کر کے پھر اس کی موت حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کو جا کے چیک کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، اور کچھ اور صحابی بھی ان کے ساتھ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کھجوروں کے ایک باغ میں رہتا تھا۔ وہ لوگ چھپتے رہے درختوں کے پیچھے، وہ سب کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا پڑھتا ہے۔ وہ چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا، اس کی آوازیں آ رہی تھیں کچھ پڑھنے کی، جیسے کچھ پڑھ رہا ہو۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچنے ہی والے تھے، اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو پکارا، صاف اس کا پیار کا نام تھا، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آج اس کی ماں نے اس کو خبردار نہ کیا ہوتا تو میں اندازہ کر لیتا کہ یہ کون ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال ایک پرسنالٹی ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ابن سیاد ہی دجال ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ تم قسم کھا رہے ہو، کچھ تو خیال کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی جملہ کہتے سنا تھا جب وہ قسم کھا رہے تھے، تو اس کی تردید یا نفی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہ ہلایا۔ یہ وہی بچہ تھا جب بڑا ہوا، جس نے شادی بھی کی اور بچے بھی ہوئے اس کے، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کا ایک اور واقعہ ہے، سعید بہت بڑے ایک صحابی ہیں جو چوتھے نمبر پہ آتے ہیں حدیث لکھنے والوں میں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حج کے سفر میں سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ اس سفر پہ ابن سیاد بھی تھا۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ دجال ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ یہ میرے پیچھے آتا ہے۔ پھر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، یہاں واقعہ کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں ہم۔ یہ کہا گیا کہ اور اس نے پیالے میں بکری کا دودھ دھویا، جب دودھ نکالا جاتا ہے تو جانور سے تھوڑا دودھ گرم ہوتا ہے، گرم دودھ کا پیالہ لے کر وہ میرے پاس آیا، اس پہ جھاگ بھی تھا دودھ میں، اور میں اس کے ہاتھوں سے کچھ پینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ گرمی زیادہ ہے، میں نہیں پینا چاہتا۔ اس پہ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی چیز کیوں نہیں لینا چاہتے اور کوئی چیز کیوں نہیں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے، کیونکہ سب مجھے دجال کہتے ہیں، لوگ میرے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، تمہیں تو ساری حدیثوں کا پتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، اور میں تو مدینہ میں پیدا ہوا ہوں اور مدینہ میں ہی رہتا ہوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ مکے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، تو دیکھو میں تو تمہارے ساتھ حج کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ دجال کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوگی، لیکن میری بیوی بچے تو مدینہ میں ہی رہتے ہیں، لوگ مجھے خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں۔ اس پہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کے میرا دل نرم ہوا کچھ، لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ابو سعید میں جانتا ہوں اللہ کی قسم دجال کون ہے، اور اس وقت وہ کہاں موجود ہے، اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ ابو ذر خضری کہتے ہیں میں نے اپنا سامان اٹھایا اور فوراً لعنت بھیج کے وہاں سے اس سے علیحدہ ہو گیا۔ ظاہر ناظرین کرامی یہ ایک مسٹری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے ایک اور واقعہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں نکلا اور اس کی آنکھ بہت زیادہ پھولی ہوئی تھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی آنکھ بتائی تھی۔ میں نے اس سے کہا تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہوا، تیری آنکھ سر پہ لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی میری، اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ میرے ساتھی بتاتے ہیں کہ میں نے اسے ڈنڈے سے اتنا مارا کہ ڈنڈا ٹوٹ گیا، لیکن اس کو کچھ نہ ہوا، اس کا خون نہیں نکلا، صرف اور صرف اس کا جسم پھولتا رہا، اور اس قدر پھول گیا کہ وہ مدینہ کی گلی بند ہو گئی۔ یہ واقعہ مدینہ میں مشہور ہو گیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مار پیٹ کے اس اپنی بہن کے گھر گئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن تھی، ان تک جب یہ بات پہنچ گئی تو ان کو سارے معاملے کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی پہ بہت غصہ کیا اور ناراض ہوئے۔ تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال اپنا ظہور خود کرے گا، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟
ایک اور واقعہ ابن سیاد کے بارے میں آتا ہے کہ اصفہان کا ایک علاقہ ہے ایران کا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اصفہان کو جب فتح کیا گیا تھا تو 2 صحابی تھے، ایک ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب فتح کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کسی آدمی کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا، وہ اصفہان کا ہی علاقہ تھا اور وہ جشن منا رہے تھے، جلوس نکلا ہوا تھا، اور جب ہم نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ ابن سیاد ہی تھا۔ ابن سیاد مدینہ سے غائب ہو چکا تھا، تو وہ یہودی اپنے کندھوں پہ اس کو اٹھا کر جشن منا رہے تھے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ناظرین کرامی، یہ تو ہو گیا ابن سیاد اور دجال کے بارے میں۔ اب یہ ایک اور واقعہ ہے، اور جو کہ سیدنا تمیم داری کا ہے کہ انہوں نے ایک آئی لینڈ پہ دجال کو دیکھا۔ اب ذرا دجال کی پریزنس علیہ السلام بھی دجال سے ڈراتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ پھر دجال اپنی رونمائی کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جسد کی صورت میں۔ پھر دجال حضرت تمیم داری کو بھی ملتا ہے ایک آئی لینڈ پہ، اور پھر دجال کے بارے میں قسمیں کھاتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کی ملٹی ڈائمنشنز ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دور کا بتایا کہ جب یہ آئے گا، صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا، یہ سب نہیں بتایا کہ وہ پیدا ہوگا، یہ دوبارہ سے پیدا ہوگا، یا کیا ہوگا، جوان ہوگا، بڈھا ہوگا، کہیں بندھا ہوا ہے، یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اس کے اشارات جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتے ہیں وہ سب اس ویڈیو میں بتا دی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، دجال کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ طاقت دی ہوگی کہ وہ اس پہ عبور حاصل کرے گا اور جو چاہے گا وہ کر سکے گا، اور یہ سب ٹیکنالوجی اسی کے لیے سجائی جا رہی ہے، اور پورا میدان اسی کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ اور امریکہ جیسی حکومت لگتا ہے کہ دجال کے لیے ہی کام کر رہی ہے۔ پس پردہ تو امریکہ ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں اسے وہ ہی آپریٹ کر رہا ہے۔ اب جب وہ آخری دور میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا اور وہ کتنی تباہی مچائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی مدبھیڑ جب ہوگی تو وہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ کتنی تباہ کاریاں کر چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی اس کی جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی کریچر ہے کہ نبی کے سانس سے ہی ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اب وہ کرے گا کیا کیا، اور اس سے بچنا کیسے ہم سب کو؟ ایک تو آپ کو میں نے یہ دعا بتا دی ہے کہ ہر نماز میں اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اعوذ بک من شر مسیح الدجال۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف بھی بچائے گی۔ ہر جمعے کو جو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے عذاب سے بچے گا۔ دجال سب سے پہلے دنیا کی حکمرانی کرنے کا چاہے گا، اور جتنی سپر پاور ہیں سب کی سب اس کے آگے جھک جائیں گی اور اس کو مان لیں گی۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آنے والا، اور جب وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا تو عیسائی بھی اس کو مان جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ جیسوس واپس آ گئے ہیں، اور دنیا میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ہستی ہے اور وہ ایک بستی سے جب گزرے گا اور سب کو بولے گا کہ مجھے اب مانو، اپنا رب مانو، تو اس کو سب اپنا رب مان لیں گے، اور پھر وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنا سارا خزانہ اگل دے تو زمین ہری بھری ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی یہودیوں کا قتل عام کریں گے، اس طرح قتل عام کریں گے کہ جو ہے لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہوں گی، اور جو یہودی ہیں وہ برکت کے درخت کے پیچھے چھپیں گے، اور تمام دنیا کے پتھر، دنیا کے تمام درخت سب یہودیوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو مارو آ کے۔ آج کل اسرائیل نے اپنی باؤنڈری جو ہے زمین، اس پہ برکت کے درخت لگانے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ وہ درخت جہنم کا درخت ہے اور وہ یہودیوں کا ساتھ دے گا۔ ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے حدیث کے مطابق اس درخت کو زیادہ سے زیادہ لگانا شروع کر دیا ہے، اور پورا میدان سجا دیا ہے دجال کے لیے۔ اب کسی وقت بھی دجال کا ظہور ہو سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کے دور سے بچائے اور ہماری اولادوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔